اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب محمد رسول اللہ جلد سوم کی آج کے ریکارڈنگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 51 سے لے کر 54 یا 55 تک اس کی ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ۔ ما بعد النفسیات، روحانیت یعنی ما بعد النفسیات کا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ انسان تین پرت کا مجموعہ ہے: صفات، ذات اور تیسرا پرت ذات اور صفات میں امتیازی خط کھینچنے والی ایجنسی۔ امتیازی خط کھینچنے والی ایجنسی کو تخلیط یا جسد خاکی کہتے ہیں۔ جسد خاکی اس پتلے کا نام ہے جس کو عرف عام میں آدمی کہا جاتا ہے۔ ہر پرت کے محسوسات ایک دوسرے سے بالکل الگ اور نمایاں ہیں۔ ذات کا پرت وہ نقش ہے جو وہم اور خیال کو تصور بنا کر ذہن میں منتقل کر دیتا ہے۔ ذہن تصورات کو معنی کا لباس پہنا کر خوشی اور غم کا مفہوم دیتا ہے۔ اگر اس کو ایسی معلومات فراہم کی جائیں جو کسی خوبصورت باغ سے تعلق رکھتی ہوں تو اس کے اندر رنگین روشنیاں، خوشبو کے طوفان اور حسن کے تصورات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ عرف عام میں رگ پٹھوں کی بناوٹ اور ہڈیوں کے ڈھانچے کو انسان کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ انسان وہ نہیں ہے جس کو قدرت انسان کہتی ہے۔ گوشت پوست رگ پٹھوں سے مرکب انسان کو ہم اصل انسان کا لباس کہہ سکتے ہیں۔ جب تک انسان یعنی روح موجود ہے، لباس بھی موجود ہے۔ جیسے ہی انسان اس لباس سے قطع تعلق کرتا ہے جس کو ہم مرنا کہتے ہیں، مادی جسم کے اندر کوئی حرکت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کے فارمولے بنائے ہیں اور ہر فارمولہ معین مقداروں کے تحت کام کر رہا ہے۔ 30ویں پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ میں ہم نے ہر چیز کو معین مقداروں سے تخلیق کیا ہے۔ اصل انسان روح ہے۔ ظاہر ہے روح اضطراب، کشمکش، احساس محرومی اور بیماریوں سے ماورا ہے۔ روح اپنے اور جسم کے درمیان ایک میڈیم بناتی ہے۔ اس میڈیم کو ہم جسم انسانی اور روح کے درمیان نظر نہ آنے والا انسان کہہ سکتے ہیں۔ یہ غیر مرئی انسان بھی بااختیار ہے۔ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ روح کی فراہم کردہ اطلاعات کو اپنی مرضی کے معنی پہنا دے۔ جس طرح روح میں اور روح سے تخلیق پانے والی ہر شے میں معین مقدار کے فارمولے کام کرتے ہیں، اسی طرح روح اور جسم کے درمیان نظر نہ آنے والا جسم بھی فارمولوں کے تحت متحرک اور باعمل ہے۔ اس میں اربوں خربوں فارمولے کام کرتے ہیں جن کو ہم 4 عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 واٹر انرجی، نمبر 2 الیکٹرک انرجی، نمبر 3 ہیٹ انرجی اور نمبر 4 ونڈ انرجی۔ انسان کے اندر 2 دماغ کام کرتے ہیں۔ دماغ نمبر 1 براہ راست اطلاعات قبول کرتا ہے اور دماغ نمبر 2 اپنے مفاد کے مطابق ان اطلاعات میں معنی پہناتا ہے۔ یہ دماغ جب غلط یا غیر واضح اور تخریبی معنی پہنانے کا عادی ہو جاتا ہے تو معین مقداروں میں سقم واقع ہونے لگتا ہے اور مذکورہ بالا توانائیاں اپنے صحیح خد و خال کھو بیٹھتی ہیں۔ ان توانائیوں میں توازن قائم نہ رہے تو جسم کے اندر مختلف امراض جنم لیتے ہیں۔ ذہن انسانی کی 2 سطحیں ہیں۔ ایک سطح وہ ہے جو فرد کی ذہنی حرکات کو کائناتی حرکت سے ملاتی ہے، یعنی یہ حرکت فرد کے ارادوں اور محسوسات کو کائنات کے ہمہ گیر ارادوں اور محسوسات تک لاتی ہے۔ ذہن کی دونوں سطحیں 2 قسم کے حواس کی تخلیق کرتی ہیں۔ ایک سطح کی تخلیق کو مثبت حواس اور دوسری سطح کی تخلیق کو منفی حواس کہہ سکتے ہیں۔ ہر انسان کے دماغ میں 2 خرب خلیے بنیادی ہوتے ہیں۔ ہر خلیے کے ارد گرد اطراف میں 5 خلیے اور ہوتے ہیں۔ اس طرح انسانی دماغ میں 12 خرب خلیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ دراصل مثبت حواس ایک معنی میں حواس کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کے حصے اعضائے جسمانی ہیں، چنانچہ ہماری جسمانی فعالیت میں یہی تقسیم کام کرتی ہے۔ ایک ہی وقت میں آنکھ کسی شے کو دیکھتی ہے اور کان کسی آواز کو سنتے ہیں، ہاتھ کسی تیسری شے کے ساتھ مصروف عمل ہوتے ہیں اور پیر کسی چوتھی چیز کی پیمائش کرتے ہیں۔
زبان کسی پانچویں چیز کے ذائقے اور ناک کسی چھٹی چیز کے سونگھنے میں مشغول ہوتی ہے، اور دماغ ان چیزوں سے الگ کتنی ہی اور چیزوں کے خیال اس میں آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب مثبت حواس کی کار فرمائی ہے، لیکن اس کے برعکس منفی حواس میں جو تحریکات ہوتی ہیں ان کا تعلق انسان کے ارادے سے نہیں ہوتا۔ مثلا خواب میں باوجود اس کے کہ مذکورہ بالا تمام حواس کام کرتے ہیں، اعضائے جسمانی ساکت رہتے ہیں۔ اعضائے جسمانی کے سکوت سے اس حقیقت کا سراغ مل جاتا ہے کہ حواس کا اجتماع ایک ہی نقطہ ذہنی میں ہے۔ خواب کی حالت میں اس نقطہ کے اندر جو حرکت واقع ہوتی ہے وہی حرکت بیداری میں جسمانی اعضاء کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ تقسیم ہونے سے پیشتر ہم ان حواس کو منفی حواس کہہ سکتے ہیں، لیکن جسمانی اعضاء میں تقسیم ہونے کے بعد ان کو مثبت کہنا درست ہوگا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ منفی اور مثبت دونوں حواس ایک ہی سطح میں متمکن نہیں رہ سکتے۔ ان کا قیام ذہن کی دونوں سطحوں میں تسلیم کرنا ہوگا۔ تصوف کی اصطلاح میں منفی سطح کا نام نسمہ مفرد اور مثبت سطح کا نام نسمہ مرکب لیا جاتا ہے۔ نسمہ مرکب ایسی حرکت کا نام ہے جو تواتر کے ساتھ واقع ہوتی ہے، یعنی ایک لمحہ، دوسرا لمحہ، تیسرا لمحہ، اور اس طرح لمحہ بلمحہ حرکت ہوتی رہتی ہے۔ اس حرکت میں ایک ایسی ترتیب پائی جاتی ہے جو مکانیت کی تعمیر کرتی ہے۔ ہر لمحہ ایک مکان ہے، گویا تمام مکانیت لمحات کی قید میں ہے۔ لمحات بیک وقت دو سطحوں میں حرکت کرتے ہیں۔ ایک سطح کی حرکت کائنات کی ہر شے میں الگ الگ واقع ہوتی ہے۔ یہ حرکت اس شعور کی تعمیر کرتی ہے جو شے کو اس کی منفرد ہستی کے دائرے میں موجود رکھتا ہے۔ دوسری سطح کی حرکت کائنات کی تمام اشیاء میں بیک وقت جاری رہتی ہے۔ یہ حرکت اس شعور کی تعمیر کرتی ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو ایک دائرے میں حاضر رکھتا ہے۔ لمحات کی ایک سطح میں افراد کائنات الگ الگ موجود ہیں، یعنی افراد کا شعور جدا جدا ہے۔ لمحات کی دوسری سطح میں کائنات کے تمام افراد کا شعور ایک ہی نقطے پر مرکوز ہے۔ پہلی سطح انفرادی شعور ہے، دوسری سطح اجتماعی شعور ہے۔ موجودہ سائنس کی دنیا کہکشانی اور شمسی نظاموں سے روشناس ہو چکی ہے۔ کہکشانی اور شمسی نظاموں کی روشنی سے ہماری زمین کا کیا تعلق ہے اور یہ انسان، حیوانات، نباتات اور جمادات پر کیا اثر کرتی ہے، یہ مرحلہ بھی سائنس کے سامنے آ چکا ہے، لیکن ابھی سائنس اس بات سے پوری طرح باخبر نہیں ہے کہ شمسی نظاموں کی روشنی انسان، نباتات اور جمادات کے اندر کس طرح اور کیا عمل کرتی ہے اور کس طرح ان کی کیفیات میں رد و بدل کرتی رہتی ہے۔ سائنس کا عقیدہ ہے کہ زمین پر موجود ہر شے کی بنیاد قیام یا بنیاد لہر پر ہے، ایسی لہر جس کو روشنی کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، اور پوری کائنات صرف ایک ہی قوت کی مختلف شکلوں کا مظاہرہ ہے۔ کائنات میں ممتاز ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ لہر اور روشنی کیا چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، God said light and there was light، یعنی خدا نے کہا روشنی اور روشنی وجود میں آ گئی۔ قرآن پاک نے اپنی زبان میں اس بات کو اللہ نور السماوات والارض سورہ نور میں فرمایا ہے، یعنی اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یہ کہہ کر بیان کیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان اور روشنی براہ راست ذات مطلق سے قائم ہے۔ جب یہ ساری کائنات بشمول ملائکہ، جنات، انسان، حیوانات، نباتات اور جمادات روشنی اور لہروں پر قائم ہیں، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ساری موجودات اللہ کے نور کا مظاہرہ ہے۔ اسی روشنی کو مذہب نے روح کا نام دیا ہے۔ مذاہب عالم، تمام مذاہب اور دنیا میں رائج علوم ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اصل انسان کو جانیں اور پہچانیں۔ ہم اس حقیقت کا ادراک کر لیں کہ انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ اس بات سے واقف ہونے کے لیے پیغمبروں نے قواعد و ضوابط مرتب کیے ہیں۔ آسمانی کتابوں اور آخری کتاب قرآن مجید نے انسان کو اس کی اصل سے متعارف کرانے کے لیے ضابطے یعنی فارمولاز بیان کیے ہیں، تاکہ خود آگاہی حاصل کر کے مٹی کا مہدو آدمی اپنی اصلیت سے واقف ہو جائے۔ بڑے دکھ کی بات ہے
کہ تاریخ ہمیں اضطراب، بے چینی، بدحالی، خوف و غم اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی۔ انسان ہمیشہ سے مضطرب، بدحال، غمگین، خوفزدہ اور پریشان رہا ہے۔ خوف اور عدم تحفظ کسی زمانے میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم، لیکن قائم ضرور رہتا ہے۔ ویورز، ہم نے کوشش کی کہ آج حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے کی آخری قسط ہو، لیکن ابھی 3 سے 4 صفحات باقی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے اس کو ختم کر کے اگلے پیغمبر کے ساتھ شروع کرنے۔ جزاک اللہ خیر۔ چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر عطا فرمائے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی طرز فکر عطا فرمائے۔ آمین۔